लेविटिकस की किताब अहबार की किताब है, बाइबल में से, खुदावंद के पाक कलाम में से, और उसका 21 से 24 बाब। असूलन हमें आज 24वें बाब से आगे 25 से 27 तक पढ़ना था, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर टाइम हुआ तो उसको भी कवर करें। पॉसिबल इसलिए नहीं होता अजीजों क्योंकि ये कलाम की इतनी गहरी बातें होती हैं और इतना खूबसूरत हिस्सा होता है। हर हिस्सा मुझे पहले हिस्से से ज्यादा खूबसूरत लगता है, और मेरा फेवरेट जो है वो हर दफा चेंज होता जाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर वो भी कवर कर सके, दैट इज इवन बेटर। जो 25वें से 27वें बाब तक बातचीत है उसमें जुबली के साल का जिक्र हो रहा है, जो मखलसी का साल था। 7वां साल शमीता ईयर जो है उसका जिक्र हो रहा है, जिसमें हमारे सारे कर्जे माफ हो सकते थे, होंगे भी। और खुदावंद के हवाले से खुदावंद के बंदे बनने का जो एक आसान फॉर्मूला है वो भी जिक्र हो रहा है। लेकिन हम आज 21 से 24 क्योंकि हमने इसको नहीं पढ़ा, हम 19 से 20 पिछली दफा हमने देखा था, और आज हम 21 से 24 जो हिस्सा है लेविटिकस का उससे सीखेंगे, उससे बरकत पाएंगे। और खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। जो पहली आयत है, द फर्स्ट वर्स, 21वें बाब की पहली आयत, वहां से शुरू करते हैं। लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून के बेटों से जो काहिन है कह कि अपने कबीला के मुर्दा के सबब से कोई अपने आप को नजस ना करे, कोई अपने आप को नजस ना करे, कोई अपने आप को नापाक ना करे। अब ये बात जहन में रहे कि ये जो नापाकी है ये रिचुअल इम्प्योरिटी है, ये खुदा न खास्ता किसी गुनाह के जिम्रे में नहीं आती। लेकिन जिस बात पर फोकस मैं करना चाहता हूं अजीजों वो ये है, जो हमने हिब्रू वर्ड पढ़ा भी, एमोर, कि कहो। और मैं भी आपसे वो बात कहना चाहता हूं, वो बात करना चाहता हूं जो खुदा की पाक रूह, खुदा का पाक कलाम मुझे दे रहा है। जैसे खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। सो अजीजों, ये बात हमें खुदावंद के पाक कलाम से, खुदावंद की पाक रूह से, खुदावंद के जिंदा कलमे से, बेटे से मिल रही है, और हम आप तक पहुंचा रहे हैं एज इट इज। व्हाट वी मस्ट नीड टू डू इज कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ें और उस पर अमल भी करें। काहिन कौन थे? ये बात जब हम सोचते हैं तो हमारे जहन में लावियों का जिक्र आता है। लावी वो कबीला था उन 12 कबीलों में से जो याकूब के बेटे थे, जिसको खुदावंद ने अपने लिए चुना कि वो उसकी खिदमत करें। कहानत जो है वो खुदावंद ने लावी के कबीले को दी। बेशक हम जनरली सारे इस बात को समझते हैं, इस बात का हमें इल्म है, लेकिन लावी के कबीले के सारे घराने, सारी फैमिलीज जो हैं वो कहानत का काम सरंजाम नहीं देते थे। ये बात कई लोगों के लिए हैरान कुन हो जो मुझसे मुख्तलिफ फोरम्स पर कलाम सुनते और सीखते रहे हैं। वो इस बात से बेशक वाकिफ हैं कि हमने इस चीज को पहले एक्सप्लोर किया हुआ है, लेकिन सबकी जो है मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बताया चलूं कि लावी के कई बेटे थे। लावी के जो बेटे थे, एक था कोहात, एक था मरारी और एक था गेर्शोन। उनमें से जो गेर्शोन और मरारी हैं उनको खुदावंद ने ये बरकत नहीं दी, बल्कि कोहात के घराने को दी। और कोहात के भी आगे 4 बेटे थे, 4 सन्स, इमराम, इजहार, हेब्रून और उजियल। इन चारों बेटों में से जो 3 बेटे थे, जो इजहार और हेब्रून और उजियल, उनको खुदावंद ने ये ब्लेसिंग नहीं दी, बल्कि इमराम की फैमिली को आगे ये बरकत पहुंची। कोहात, लावी में से कोहात, कोहात में से इमराम, और इमराम के आगे 2 लड़के थे, बड़े मशहूर नौजवान बुजुर्ग नबी रहे हैं, कलाम मुकद्दस के बड़े लीडर्स हैं, इसराइल के बड़े लीडर्स हैं। खुदावंद की नजर में ये बड़े कैरेक्टर्स हैं, बाइबल के बड़े कैरेक्टर्स हैं, हारून और मूसा। और हारून और मूसा में से उसने मूसा को नहीं ये बरकत दी, बल्कि उसने हारून के घराने को ये बरकत दी। हारून के घराने को उसने ये बरकत दी। और हम देखते हैं इज़ीकियल की किताब में, हिस्कियल की किताब में, मेरे साथ पढ़िएगा, हिस्कियल की किताब उसका 44वां बाब, 44th चैप्टर, जहां पर खुदावंद हमें
بتاتے ہیں کہ جب خداوند یسوع المسیح یہوشع مشیخ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اپنی 1000 سالہ بادشاہی کریں گے، تو 15ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ لاوی کاہن یعنی بنی صدوق، اب بنی صدوق جو ہیں وہ الیعزر کاہن کی فیملی میں سے تھے، ہارون کے بیٹے الیعزر کی فیملی میں سے تھے، اور عزیزو ہم جانتے ہیں کہ وہ خاندان پھر کہانت کی ذمہ داری نبھائے گا خداوند یسوع المسیح یہوشع مشیخ سردار کاہن کی نگرانی میں۔ یہ جو بلیسنگ ہے یہ جنریشن ٹل جنریشن آگے جانے والی ہے، اور خداوند جب کسی کو چنتا ہے عزیزو تو خداوند اس بلیسنگ کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اگر لوگ چاہیں تو وہ اپنی بلیسنگ، اپنی برکات کھو سکتے ہیں۔ خداوند نہیں چاہتے کہ آپ اپنی برکات کو کھوئیں۔ خداوند اپنے پاک کلام کے حوالے سے ہمیشہ اس پر قائم رہتے ہیں، اور جس گھرانے کو انہوں نے چنا، ہارون کے گھرانے کو، لاویوں میں سے، لاوی کی قبیلے میں سے، خداوند اینڈ ٹائمز میں بھی ہمیں دکھاتے ہیں، اپنی بادشاہی میں بھی دکھاتے ہیں۔ ازیکیل میں اور بہت سے خوبصورت حوالے ہیں، ازیکیل کی اسٹڈی پھر کسی وقت کریں گے، میرے لیے وہ ایک نہایت چیلنجنگ بک ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی خدمت کر سکیں۔ میں اپنی ذاتی گواہی پھر کسی وقت شیئر کروں گا، لیکن مختصراً بتا دیتا ہوں عزیزو کہ میں خداوند کے کلام کی خدمت بہت چھوٹی عمر سے کر رہا ہوں۔ بہت سے عزیز بہن بھائی دوست عزت دیتے ہوئے، پیار دیتے ہوئے، کئی دفعہ ایسے ٹائٹلز، ایسے القابات نواز دیتے ہیں جن کا میں اہل نہیں ہوتا۔ میں صرف خداوند کا خادم ہوں۔ کئی دفعہ لوگ پاسٹرز کے اور ریورنڈز کے ٹائٹل دے دیتے ہیں، میں اس بڑی ذمہ داری کا اہل نہیں ہوں، میں کوئی پیشہ ور نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ خداوند کی خدمت اپنی خوشی سے اور اس کے جلال کے لیے کرتا ہوں، اور جس بھی کیپیسٹی میں ہو کرتا ہوں، کسی چرچ یا ڈینومینیشن کے ساتھ نہیں، بلکہ خداوند کے ساتھ مل کے۔ خداوند کا ہونا ضروری ہے عزیزو، کسی منسٹری کا ہونا یا کسی ٹائٹل کا ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اور آپ کی بلاہٹ، آپ کی جو کالنگ ہے وہ صرف کلام سنانے تک محدود نہیں رہ سکتی۔ وی نیڈ ٹو ایکچولی ٹیک دیٹ کالنگ ٹو اے نیکسٹ لیول، حمد کرنا، اس کی ستائش کرنا۔ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہمارے چرچ میں ہمارے بچوں نے، میں نے شاید 15 سال کی عمر میں فرسٹ ٹائم اپنے چرچ میں، جو یو پی چرچ راول پنڈی کا ہے، راجہ بازار، اس میں سرمن دیا تھا ہمارے پادری سردار ایف ایم گڈ صاحب، جنہوں نے یہ چنا مجھے کہ میں خداوند کے کلام کو وہاں پر شیئر کروں۔ لیکن میرے بچے مجھ سے بھی کم عمر کے ہیں، جس ایج میں وہ 12 سال کے اور 14 سال کے ہیں، اور وہ خداوند کے جو کلام کی خدمت ہے وہ ہمارے چرچ میں بھی کرتے ہیں، اور جگہوں پر بھی خداوند انہیں یہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ بٹ وی مسٹ ڈو دیٹ ایز ہمبلی ایز وی کین، ہمیں حلیمی سے، فروتنی سے، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسے بغیر کسی ٹائٹل کے، بغیر کسی ریوارڈ کے کرتے ہیں۔ ریوارڈ جو ہے وہ خداوند دینے والا ہے، عزت بھی جو ہے وہ خداوند دینے والا ہے۔ آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا بہت شکریہ، لیکن میں کوئی ایسا جو ٹائٹل ہے اس کو اپنے لیے نہیں ڈیزرو کرتا جو بہت زیادہ ذمہ داری مانگتا ہے۔ ہم خداوند کے پاک کلام پر غور کرتے ہیں، اور اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں جو کہانت ملی ہے عزیزو، وہ ہم سبوں کو ملی ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہم سب شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، تو بے شک ہم کاہن ہیں، اور ہر شخص جو ہے، جو مرد ہے، وہ اپنے گھر کا کاہن بھی ہے۔ یہ خداوند کے کلام کا اصول ہے۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں یرمیہ کی کتاب، اس کا 33واں باب، 33rd چیپٹر، اور اس کی 17، پہلے ہم اس کی 14 سے 16 ورس پڑھیں گے، 14ویں سے 16ویں آیت، یرمیہ 33 14 to 16، اور پھر 17 سے 22 تک۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا، انہی ایام میں اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا۔ آمین۔ خداوند کہہ رہے ہیں کہ صداقت کی شاخ، جو کہ بے شک میرے اور آپ کے منجی یسوع المسیح کا ٹائٹل ہے، وہ کہاں پہ پیدا ہوگی؟ وہ داؤد کے گھرانے میں، یہودا کے جو فیملی ہے، یہودا کا جو ٹرائب ہے، اس میں پیدا ہوگی۔ خداوند بڑے واضح طور پر اس چیز کو، خداوند آسمانی باپ اس چیز کو بڑا واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہودا کا گھرانہ، یہودا کا جو ٹرائب ہے، اس میں داؤد کے گھرانے کو خداوند یہ بلیسنگ دے رہا ہے کہ اس میں صداقت کی شاخ،
राइचियसनेस की ब्रांच यीशु मसीह आने वाले हैं। और 17 से 22 आयत इसी बाब की। क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि इसराइल के घराने के तख्त पर बैठने के लिए दाऊद को कभी आदमी की कमी न होगी, और न लावी काहिनों को आदमियों की कमी होगी, जो मेरे हुजूर सोखनी कुर्बानियां गुजराएं और हदिये चढ़ाएं और हमेशा कुर्बानी करें। फिर खुदावन का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ। खुदावन यूं फरमाता है कि अगर तुम मेरा वो अहद जो मैंने दिन से और रात से किया तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने वक्त पर ना हो, तो मेरा वो अहद भी जो मैंने अपने खादिम दाऊद से किया टूट सकता है कि उसके तख्त पर बादशाही करने को बेटा ना हो, और वो अहद भी जो अपने खिदमत गुजार लावी के काहिनों से किया। आमीन आमीन। खुदावन बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर दिन और रात खत्म हो जाए, अब ये खुदावंद बात कर रहे हैं, यहोवा खुदा बात कर रहा है, वो जो कायनात का खालिक और मालिक है। लोग कहते हैं कि यहूदा की, इसराइल की अहमियत नहीं है, हमने उनको जैसे रिप्लेस कर लिया। अजीजों, ये रिप्लेसमेंट थियोलॉजी बिब्लिकल नहीं है, बाइबल के मुताबिक नहीं है, क्योंकि खुदावंद कह रहे हैं, इसी बाइबल में से हम पढ़ रहे हैं, ये मेरा ख्याल नहीं है, ना ही यिर्मयाह का ये ख्याल है, ये खुदावंद की आवाज है। और खुदावंद कह रहे हैं, से टू द पीपल, इमोर, लोगों से कहो कि अगर दिन और रात का होना खत्म हो सकता है तो फिर मेरा अहद जो मैंने दाऊद के घराने से जो यहूदा में है और लावी की कबीले से जो किया है वो खत्म हो सकता है, कि ना कहानत वहां से जा सकती है और ना ही बादशाही वहां से मौकूफ हो सकती है। और वो बेशक खुदावंद यीशु मसीह में दोनों यकजा हैं, लेकिन अजीजों हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी आपके लिए पढ़ा इज़ीकियल में से, हिजकियल की किताब में से, कि एंड टाइम्स में दाऊद बादशाह भी मौजूद होगा और हारून सरदार काहिन भी मौजूद होगा। बेशक खुदावंद यीशु मसीह की सरबराही में होंगे, बट दे विल बी देयर, दे विल बी देयर। मेरे साथ एक और हवाला पढ़ें, इज़ीकियल हिजकियल की किताब 44वां बाब 9 से 13 आयत। खुदा यूं फरमाता है कि उन अजनबी जादों में से जो बनी इसराइल के दरमियान हैं, कोई दिल का नामख्तून या जिस्म का नामख्तून अजनबी जादा मेरे मुक़द्दस में दाखिल ना होगा। आमीन। सबसे पहले तो अजीजों ये बड़ी वाज़ेह बात हो रही है कि ना दिल का नामख्तून, और कई लोग ये सोचते हैं कि दिल का जो खतना है वो कोई नई चीज हुई है, किसी भी तौर पर ये नई चीज नहीं है। ये शुरू से बाइबल का असूल है, खुदा का असूल है कि दिल का खतना भी जरूरी है। हमारे दिल की जो बुरी बातें हैं उनको भी हमने कट ऑफ करना है। तो खुदावंद कह रहे हैं कि ना दिल का नामख्तून और ना जिस्म का नामख्तून मेरे मक़दस में हरगिज दाखिल नहीं हो सकता। तो ये खुदावंद एक कंफ्यूजन तो बड़े वाज़ेह तौर पर दूर कर रहे हैं, क्लियरली दूर कर रहे हैं कि खुदावंद के मक़दस में उसकी बादशाही में जो 1000 साला बादशाही है, ना दिल का मख्तून और ना जिस्म का नामख्तून दाखिल होगा। फिर और बनी लावी से जो मुझसे दूर हो गए जब इसराइल गुमराह हुआ, क्योंकि वो अपने बुतों की पैरवी करके मुझसे गुमराह हुए, वो भी अपनी बदकिरदारी की सजा पाएंगे। सजा जरूर पाएंगे, तो भी वो मेरे मक़दस में खादिम होंगे और मेरे घर के फाटकों पर निगहबानी करेंगे और मेरे घर में खिदमत गुजारी करेंगे। अजीजों, खुदावंद कह रहे हैं उसके बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह यहोशुआ मसीह की 1000 साला बादशाही में, जो कि इस दुनिया में यरूशलेम में होने वाली है, उसमें लावी के घराने की इंपॉर्टेंस को, उसकी कहानत को, उसकी ब्लेसिंग को कोई नहीं ले सकता। दैट इज वेरी क्लियर, क्लियर एज डे लाइट। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा उनके पाक कलाम के लिए। 15 से 16 आयत भी पढ़ दे हमारी। इज़ीकियल 44 की। हाँ, बल्कि वो मैंने पहले पढ़ दिया, 23 से 24 पढ़। और वो मेरे लोगों को मुकद्दस और आम में फर्क बताएंगे और उनको नजिस और ताहिर में इम्तियाज करना सिखाएंगे। और वो झगड़ों के फैसला के लिए खड़े होंगे और मेरे अहकाम के मुताबिक अदालत करेंगे। और वो मेरी तमाम मुकर्ररा ईदों और मेरी शरीयत और मेरे आइन पर अमल करेंगे और मेरे शब्दों को मुकद्दस जानेंगे। आमीन आमीन आमीन। अजीजों, इन बातों की क्या तशरीह की जाए, ये कितनी ज्यादा क्लियर है, कितनी ज्यादा क्लियर है। मैं इनकी तशरीह नहीं करता, मैं एक दफा आपके लिए दोबारा इसको पढ़वा देता हूं।
ان आयात को। और वो मेरे लोगों को मुकद्दस और आम में फर्क बताएंगे और उनको नजिस और ताहिर में इम्तियाज करना सिखाएंगे, और वो झगड़ों के फैसला के लिए खड़े होंगे और मेरे अहकाम के मुताबिक अदालत करेंगे, और मेरी तमाम मुकर्ररा ईदों और मेरी शरीयत और मेरे आइन पर अमल करेंगे और मेरे शब्दों को मुकद्दस जानेंगे। आमीन आमीन। अजीजों, हम खुदा के कलाम पर आमीन कहते हैं, उसकी मर्जी पर आमीन कहते हैं, और उसकी बादशाही जो कि जल्द होने को है उसके लिए होशाना कहते हैं, उसके लिए उसको वेलकम करते हैं। हम में से कितने हैं जो उसकी बादशाही के लिए तैयार हैं? कल मैं अपने अजीज दोस्त भाई जेम्स के साथ फेसबुक पर लाइव था कुछ देर के लिए, तो वो भी इस बात पर गौर कर रहे थे और वो मुझसे भी कह रहे थे कि हारून भाई, वी मस्ट प्रिपेयर द पीपल। और मैं उन्हें कह रहा था कि हमने लोगों को जगाना जरूर है, लोगों को बताना भी जरूर है, लेकिन जो प्रेपरेशन है वो पाकरू का काम है और लोगों का अपना काम है। इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह दूर नहीं है उनसे, खुदावंद यीशु मसीह उनके बहुत करीब है। वो उनके दिलों के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। दरवाजा खोलना और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में लेकर आना, उसके हुजूर आना, ये लोगों का अपना फैसला है, लोगों का अपना फैसला है। हमारी जो बुजुर्गा जिनके लिए मारिया दुआ कर रही थी, मिसेस सत्या, वो 84 इयर्स की हैं। वो एक और मजहब से उनका ताल्लुक है था बल्कि, लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, और इस एज में भी खुदावंद ने उन्हें ये मौका दिया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि वो मेरा निजात दहिंदा बन सके। अजीजों, हमने जिन्होंने उसकी निजात को पा लिया है, उसके फजल को कबूल कर लिया है, हमें भी उसके साथ फर्माबरदारी से चलने की जरूरत है। हमें भी उसके कलाम को समझने की और उसके आइन और अहकाम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाने की जरूरत है। इसलिए कि ये खुदावंद कह रहे हैं, मैं नहीं, कि वो अपने खादमों के वसीला से, अपने चुने हुए खानदान, ट्राइब, लावी के जो काहिन हैं उनके वसीला से अपनी शरीयत को कायम करेगा। और शरीयत खुद खुदावंद यीशु मसीह सादर करेंगे, क्योंकि ही विल बी इन चार्ज। वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो खुदावंदों का खुदावंद है, वो जो हम सबों का सरदार काहिन इस वक्त आसमानी हैकल में मौजूद है, अजीजों, वो अपनी बादशाही में जमीन पर अपने बाप के आइन और अहकाम और उसकी शरीयत को कायम करने वाला है। और जो उसके आइन और अहकाम की और उसकी शरीयत की कदर आज भी करते हैं, वो उनको प्यार की, मोहब्बत की, रहमत की निगाह से देखता है, और जो नहीं करते उनको भी प्यार से, मोहब्बत से, रहमत से ये मौके, ये अपॉर्चुनिटी फराहम करता है कि वो उसके कलाम की, उसके बाप के आइन और अहकाम की कदर करना सीख लें। देयर इज टाइम, देयर इज स्टिल टाइम। और मैं ये दावत देना चाहता हूं आप सबों को कि उस दावत को, उस ब्लेसिंग को, उस फजल को जो हम सबों को मैसर है, हकीर ना जाने। खुदा के पाक कलाम में से जो लेविटिकस का हिस्सा है जिसको हम पढ़ रहे थे, बात काहिनों से चली और आगे चली गई, लेकिन हम पढ़ते हैं लेविटिकस 21 में 16 से 21 में 16 से 21 आयत में 21 16 to 21। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून से कह दे कि तेरी नस्ल में पुश्त दर पुश्त अगर कोई किसी तरह का ऐब रखता हो तो वो अपने खुदा की रिजा गुजराने को नजदीक ना आए। ख्वाह कोई हो जिसमें ऐब हो वो नजदीक ना आए, ख्वाह वो अंधा हो या लंगड़ा या नकचपटा हो या जायदुल अज़ा हो या उसका पांव टूटा हो या हाथ टूटा हो या वो कुबड़ा हो या बोना हो या उसकी आंख में कुछ नक्स हो या खुजली भरा हो या उसके पपड़ियां हो या उसके खसे पचके हों। हारून का काहिन की नस्ल में से कोई जो ऐबदार हो खुदा की आछीन कुर्बानियां गुजराने को नजदीक न आए, वो ऐबदार है, वो हरगिज अपने खुदा की रजा गुजराने को पास न आए। आमीन। खुदा के पाक कलाम में काहिनों के हवाले से ये 12 ऐब लिखे हुए हैं, और अजीजों ये बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए कि हम ना सिर्फ अपने खुदा के लिए काहिन हैं बल्कि हम अपने खुदा के लिए वो कुर्बानी भी हैं
جو اس کے مذہبہ پر پسندیدہ قربانی ہے. میرے ساتھ دیکھیں رومنز 12, رومیو کا خط اس کا 12واں باب, جہاں پر پولوس اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں. رومنز 12 پہلی آیت سے دوسری آیت. پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے جسم ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. تجربہ سے معلوم کرتے جاؤ. لیکن یہاں پر جس بات پر میں آپ کا دھیان دلانا چاہ رہا ہوں عزیزو, وہ یہ ہے جو بات میں نے کہی کہ نہ صرف ہم خداوند کے لیے کاہن ہیں بلکہ ہم خداوند کے لیے قربانی بھی ہیں. سو نہ کاہن میں عیب ہونا چاہیے تھا, نہ قربانی میں عیب ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ملاکی کی کتاب میں ان دا بک آف میلاکی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خداوند جو ہیں وہ اپنی قوم سے گلہ کر رہے ہیں. اس کا حوالہ کرنے کی ضرورت نہیں, میں آپ اگر نکال لو تو اچھی بات ہے. لیکن ملاکی کی کتاب میں خداوند اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم کیوں مجھے ٹھگتے ہو, کیوں ٹھگتے ہو, اور کیوں مجھے وہ قربانی لا کر دیتے ہو جو کہ جس میں عیب ہے. تم اپنے گورنر کو, اپنے حاکم کو ایسی قربانی دو جس میں عیب ہو, تو کیا وہ تمہیں پیار کرے گا؟ تو میں جو خداوندوں کا خداوند ہوں, تم مجھے ایسی قربانی دے رہے ہو. تو نہ قربانی میں عیب ہونا چاہیے تھا, اور نہ ہی جو قربان کرنے والا ہے, جو کاہن ہے, اس میں عیب ہونا چاہیے تھا. خداوند اس حوالے سے بڑے واضح ہیں. کیوں؟ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انفیئرنس تو نہیں ہو رہی جس میں کوئی فزیکل ڈیفارمیٹی ہے. تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کا ہارٹ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کیسے جو ہے قربانی کو اٹھائے گا. خداوند ایکچولی اس پر رحم کر رہے ہیں. یہ مرسی کا ایکٹ ہے, یہ کوئی انفیئرنس کا ایکٹ نہیں ہو رہا. یا اگر کسی کی آنکھیں نہیں, کوئی بلائنڈ ہے, تو وہ آگ کے ساتھ خداوند کے گھر میں کام ہو رہا ہے, تو وہ آگ کے ساتھ کس طرح کام کر سکے گا؟ تو یہ مرسی کا کام ہو رہا ہے, یہ فیئرنس کا کام ہو رہا ہے, انفیئرنس کا کام نہیں ہو رہا ہے. اور عیب جو ہیں عزیزو, ان کے حوالے سے میں نے باقاعدہ 6 پروگرامز کی سیریز کی, جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عیب اور داغ اور دھبے جو ہیں یہ اسپرچول بھی ہیں, ان کی روحانی سطح پر بھی فلفلمنٹ ہے. خداوند جو ہیں وہ ہمیں یہ مواقع فراہم کرتے ہیں, یہ اپرچونٹیز دیتے ہیں کہ ہم ان کو کلام کی روشنی میں, بائبل مقدس کی روشنی میں سیکھ سکیں کہ یہ عیب ہم میں نہ ہو. کیوں عیب ہم میں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ ایسی دلہن چاہتا ہے, یسوع المسیح جو دلہا ہے, اپنی دلہن کلیسیا کو لینے آ رہا ہے جس میں نہ کوئی عیب ہو, نہ کوئی داغ ہو, نہ کوئی دھبا ہو, نہ کوئی جھری ہو. تو عیبوں کے متعلق ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ جب افسیوں کے خط میں, ایفیشینز کے لیٹر میں پولوس رسول یہ کہہ رہے ہیں, ایفیشینز 5:25-27, آپ حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں, بعد میں پڑھ بھی لیجئے گا, کہ خداوند یسوع المسیح کی دلہن میں کوئی عیب, داغ, دھبا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ لیویٹیکس 21 کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں پر عیب لکھے ہوئے ہیں. یہ عیب نہیں ہونے چاہیے تھے. اور ان عیبوں کے حوالے سے جو سیریز ہے اس سے آپ برکت پا چکے ہیں. میں اگر ٹائم ہے تو میں 1-2 عیبوں کے حوالے سے مختصراً آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم کس طرح کی بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے یہ بلیسنگ کا باعث ہوگی, جو پہلے سے جانتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بلیسنگ ہوگی, کیونکہ میرے لیے یہ بلیسنگ ہوتی ہے کہ میں جب خداوند کے کلام کو اس کی مرضی کے مطابق آپ سے کہتا ہوں. وہ کہتا ہے آج کے کلام کے حصے میں کہ say it to the people of Israel, say it to the Kohens. اور آپ سب, میں بھی خداوند کے کاہن ہیں, شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے. تو میں آپ کو اگر یہ بات عزیزو کہہ رہا ہوں تو خداوند کی مرضی سے کہہ رہا ہوں. اور خداوند کہتے ہیں کہ جو عیب ہے, وہ پہلا عیب کیا ہے کہ وہ اندھا نہ ہو, پھر دوسرا ہے کہ وہ لنگڑا نہ ہو, ناک چپٹا نہ ہو, زائد الاعضاء نہ ہو, سپرفلس نہ ہو, کبڑا بونا, ساری چیزیں. ہم اندھے سے شروع کرتے ہیں, اندھے اور لنگڑے کے حوالے سے شاید ٹائم کی ہمیں اجازت دے, تاکہ آپ کو یہ بھی پتا چلے کہ باقی کتنے زیادہ انٹرسٹنگ ہیں. جنہوں نے اس سیریز کو سنا ہے they know it. لیکن اندھا پن کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں سے ریویلیشن, مکاشفہ کی کتاب, خوبصورت کتاب جس کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. ریویلیشن 3:17-18, مکاشفہ 3 باب 17 سے 18 آئے. اور کیونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں,
اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. اب خداوند کو علم ہے کہ وہ لوگ آنکھیں تو رکھتے ہیں، لیکن آنکھیں رکھتے ہوئے اگر وہ نابینا ہے، اگر وہ اندھے ہیں، اگر وہ بلائنڈ ہے، تو یہ کس قسم کی بلائنڈنس ہے؟ لیٹس ٹیک اے لک. ریویلیشن میں ہم نے یہ حوالہ پڑھا اور اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں 2 پیٹر میں ملتا ہے، دوسرا پطرس کا خط، اس کا پہلا باب 5 سے 9 آیات. 2 پیٹر 1:5-9. بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم ہمارے خدا یسوع المسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی. اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر، اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے. پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے. وہ جس پر فضل ہو گیا ہے، خداوند اس کی بات کر رہے ہیں. خداوند کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت کو بڑھاؤ. کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں نہ ہو تو تم اندھے ہو. You are blind. And if you are blind, then you cannot be the Kohen of God. Then you cannot be the priest of God. اور اگر آپ خداوند کے شاہی کاہنوں کا فرقہ بننا چاہتے ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں عزیزو، then you must realize کہ یہ چیزیں آپ میں موجود ہونی چاہیے. خداوند سے وہ سرما لیں، خداوند کے پاک کلام سے وہ سرما لیں، تاکہ آپ اندھے پن سے بچ جائیں. اس کے علاوہ بے شمار ریفرنسز ہیں، جو پروگرام میں نے حوالے سے کیے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہیں. لنگڑے پن کے، لیمنس ہونے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں. لیم ہونا، لیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان ایکول ہونا. ایک ٹانگ دوسرے سے چھوٹی ہوتی ہے. دے آر ناٹ ایکول. اور خداوند کا پاک کلام اس حوالے سے ہمیں بتاتا ہے. پرووربس، امثال کی خوبصورت کتاب، اس کا 26واں باب اور 7ویں آیت. پرووربس 26:7 میں جس طرح لنگڑے کی ٹانگ لڑکھڑاتی ہے اسی طرح احمق کے منہ میں تمثیل ہے. جس طرح لنگڑے کی ٹانگ لڑکھڑاتی ہے. کیوں لڑکھڑاتی ہے؟ کیونکہ وہ برابر نہیں ہوتی. احمق کے منہ میں تمثیل بھی اسی طرح ہے. اسی طرح یہ جو ہم اکثر ایک فریز یوز کرتے ہیں، لیم ایکسکیوز، ایسا بھونڈا بہانہ دے رہے ہو کہ وہ جو ہے ایکول ہی نہیں لگ رہا. کئی لوگ ایسے بھونڈے بہانے دیتے ہیں، وہ خداوند کو بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کو تو وہ بیچ دیتے ہیں جھوٹ کا چورن، لیکن وہ خداوند کے آگے بھی ایسی میٹھی گولیاں، ایسے جھوٹ کے چورن، ایسے لیم ایکسکیوزز دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن عزیزو، کیا خداوند کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اور خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا جائے گا. ایسے لوگ لنگڑے ہیں جو کہ ان ایکول باتیں کرتے ہیں. ان ایکولنس. پرووربس 20:10 دیکھیں میرے ساتھ. امثال 20واں باب 10ویں آیت. 2 طرح کے باٹ اور 2 طرح کے پیمانے، ان دونوں سے خداوند کو نفرت ہے. 2 طرح کے باٹ اور 2 طرح کے پیمانے، ان دونوں سے خداوند کو نفرت ہے. Those who act differently in one place and act differently in another، ان سے خداوند کو نفرت ہے. جو کسی کے سامنے کچھ بات کرتے ہیں، کسی کے سامنے کچھ بات کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے کچھ بات کر دیتے ہیں، اور پھر انہیں خود یاد نہیں رہتا کہ وہ کس کے سامنے کیا بات کر چکے ہیں. ایسے لوگ لنگڑے ہیں اور ایسے لوگوں سے خداوند نفرت کرتا ہے. God hates such people. ایسے لوگ لنگڑے ہیں اور ایسے لوگ خداوند کے کاہن نہیں بن سکتے. یہ وہ عیب ہے جو خداوند کی کاہنوں میں اور خداوند کے لیے دی گئی قربانی میں نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے لیے اچھی قربانی ہو جو اس کے مذبح پر معقول ہو، اپروپریٹ ہو، موزوں ہو، تو ہمیں ان عیبوں سے دور ہونے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے زندگی میں سے یہ سارے عیب نکل چکے ہوں، لیکن عزیزو، ان کو نکالنے کی جو ول ہے، جو آرزو ہے، وہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق ہم نے قدم بھی بڑھانے ہیں. اگر ہم قدم نہیں بڑھائیں گے تو عزیزو، وقت بہت نزدیک ہے، اس کی بادشاہی بہت نزدیک ہے. اور اگر ہم قدم نہیں بڑھائیں گے عزیزو، تو یہ ان بے وقوف کنواریوں کی مانند بات ہوگی
جن کی مشلوں میں تیل نہیں رہا. آئیں اپنی مشلوں میں تیل واپس لے کر آئیں. لیٹس برنگ دی آئل ان آور لیمپس. اور آئل جو ہے وہ خداوند کی پاک روح اور خداوند کا پاک کلام ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے نہیں. خداوند آپ کو آج کے پاک کلام سے، اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں. آمین. نہایت ہے رحیم خدا. خداوند کے پاک کلام میں سے زبور 145 خوبصورت کلام کا حصہ ہے. اس کو ہم خداوند کی حمد و ثنا کے لیے پروگرام کے اینڈ میں گائیں گے اور خداوند کی تعریف کریں گے، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے. کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ فضل بخشتا ہے، اور تیرے فضل کے لیے ہم اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کرتے ہیں. We humble ourselves in front of you, Heavenly Father, کہ ہم تیرے پاک کلام کو تیرے کال کے موافق تیرے لوگوں تک پہنچانے کے قابل ہوئے. اے خدا، جن لوگوں نے اس پروگرام کو لائیو دیکھا ہے ان سبوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور جو بعد میں دیکھیں ان کے لیے بھی اے خدا تجھ سے تیری ڈھیروں برکتیں نعمتیں مانگتے ہیں. خدا اپنے بچوں کی ہر ایک ضرورت کو اپنے دہنے ہاتھ سے اے خدا پورا کر. اے خدا ہر شیطانی حملے سے، مخالف مسیح کی چھاپ سے بچا.
اور ہمیں اے خداوند اپنی زندگیوں میں سے عیبوں کو، داغوں کو، دھبوں کو دور کرنے کا فضل بخش، تاکہ اے خداوند تیرے بیٹے کی آمد پر ہم اس کی دلہن کا حصہ ہوں، اس کی کلیسیا کا حصہ ہوں، اور اے خداوند ہم تیرے بیٹے کی وہ دلہن ہوں جو اس کو ہر دل عزیز ہے۔ اے خداوند ہمیں اپنی ان بھیڑوں کا حصہ بنا جو تیرے دہنے ہاتھ ہیں، ان کواریوں کی مانند اے خداوند ہمیں تیاری کی روح بخش جن کی کپیوں میں تیل موجود ہے۔ خداوند ایسا ہی کر اے خداوند، اور ہماری اس دعا کو، منت کو سن، تیرے بیٹے کے لہو کو اپنے اوپر ایمان کی زوفے سے لگاتے ہیں، ہر شیطانی حملے سے، ناگہانی آفت سے بچا، مسیح یہوشوا یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب یہوہ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ سبوں پر جلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو سلامتی بخشیں۔ خداوند یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔